اللہ اشترى من المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے بِأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خود بھی شہید ہوتے ہیں. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تمہیں خوشخبری اور بشارت ہو اس بیع پر، اس تجارت اور کاروبار پر جو تم نے کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. روشی کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، اللہ کے راستے میں قربانی دینا اور اس کے لیے کام کرنا اور جدوجہد کرنا، اس حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں یہ فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. آج جو میں نے تلاوت کی ہیں آیات کو ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 111 ہے 11ویں پارے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہ اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی شہادت کی بھی نوبت آتی ہے اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس تجارت پر، اس کاروبار پر، اور یہ جو تم نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس پر تمہیں خوشی ہو اور خوشخبری ہے تمہارے لیے اور مبارک ہے تمہارے لیے. اور آخر میں فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح مومن ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت اور دین کو سمجھتا ہے، تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے اور مال کا بھی مالک نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بھی ہمیں عطا کی اور مال بھی عطا کیا، اور اس طرح بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور انہیں یہ فرماتے ہیں کہ تم بیچو اپنی جان کو اور مال کو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں مالک بنا کر پھر ہم سے جنت کے بدلے میں خریدا. اور اس حوالے سے جب آدمی بیچتا ہے اپنی جان اور مال کو، تو پھر وہ اس کاروبار اور اس تجارت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے یہ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور اللہ کے ساتھ یہ انہوں نے یہ کنٹریکٹ کیا کہ انہوں نے ایمان لا کر اپنی جان اور مال کو بیچا اور جنت کو خریدا. فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیع پر تمہیں خوشی اور بشارت ہے جو تم نے کی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آدمی اپنی سمجھ اور علم کے مطابق اس چیز کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے وہ آگے زندگی گزارتا ہے کہ جتنی اس کی سمجھ ہے. تو جو کامل ایمان رکھتا ہے، کامل دین کی سمجھ رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں، مال کا بھی مالک نہیں. پھر وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں جو آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ایک یہ جان بھی جاتی ہے اور مال بھی جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وقتی طور پہ آدمی دنیا میں یہ رہتا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ 21ویں پارے میں
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے، دین کی حق کے نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنت ہے، کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں جو بھی حق کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ کامیابی کی اعلیٰ منزل تک، کامیابی کے اعلیٰ درجے تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا جس کا ایمان کامل، جتنا جس کا عمل اچھا، اور جتنا جس کی جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے، اتنا ہی اعلیٰ کامیابی کا درجہ اور اتنا ہی اعلیٰ اللہ کے ہاں بلندی کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ بلند درجے تک پہنچتا ہے۔ جو بھی حق کے لیے کوشش کرتا ہے اس میں ناکامی نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں گھاٹے کی کوئی بات نہیں۔ جب آدمی کی نیت صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، اور وہ یقیناً کامیاب ہے، اور وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ لیکن کامیابی کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی جنگ میں، ظاہری طور پر لڑائی میں اگر میدان میں کوئی جیت گیا تو لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ دنیا میں دولت مل جائے وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور کبھی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو بہت بڑی حکومت مل گئی تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ کہ جن کو بالکل بہت بڑی بڑی اللہ نے حکومتیں دی، اور دنیا میں وہ رہے، اور قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ نے ان کو ناکام جو ہے ان کو واضح کیا، اور ان کے بارے میں بتایا۔ جیسے فرعون تھا تو بہت بڑی اس کی حکومت رہی، بہت عرصہ بڑی لمبی زندگی اس نے پائی، یہ ناکام ہے، اور قرآن کریم اس کے لیے واضح اعلان کرتا ہے۔ بہت بڑی عمر پائی ابلیس نے، اور عمر لمبی پانے کے بعد وہ اپنے مشن میں اتنا کامیاب ہوا کہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہیں، اور اسی طرح جو سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ایمان نہیں لائے، تو شیطان کا ساتھ دیا، تو شیطان اپنے مشن کے اعتبار سے کامیاب رہا اس طرح ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آخر کار وہ ناکام ہے، اور اس کے پیروکار بھی ناکام ہیں۔ اللہ نے اس سے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے ساتھ اور تیرے تابعداروں کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس حوالے سے کہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس نے یہ سمجھا کہ اسی میں کامیابی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ اور اس کے سارے پیروکار ناکام ہیں۔ فرعون اتنا عرصہ حکومت کی اور بہت کچھ اللہ نے اسے دیا، وہ اسے کامیابی سمجھتا رہا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ناکام رہا۔ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دی، اور ایسا اس کے پاس ہنر تھا کہ زمین میں جہاں نیچے خزانے ہوتے وہ پتہ کر لیتا تھا، اور وہاں سے وہ نکال لیتا تھا، اور اس حوالے سے وہ اس کو کامیابی سمجھتا رہا۔ انجام کے اعتبار سے وہ ناکام ہوا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مقابلے میں، اور اللہ کے نیکوکاروں کے مقابلے میں لوگ میدان میں آئے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی جنگ حنین میں جو ہے وہ کفار جب مقابلے میں آئے تو ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، جنگ احد میں بھی ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اصل میں کامیابی اور فتح جو ہے اہل حق کی رہی۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ ہے، تو ظاہری طور پر دیکھنے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ناکام ہے، اور وہ جو ہے حقیقت کے اعتبار سے جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، ان کا ساتھ دینے والے یہی کامیاب ہوئے۔ اس کا تذکرہ آپ بہت طرح سے سنتے ہیں، اور بہت زیادہ کچھ اس حوالے سے لکھا گیا ہے، لیکن کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے، آدمی کا مقصد صحیح ہے، نیت صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آخر کار اللہ اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اہل حق کی آخر کار کامیابی ہوتی ہے
جو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں اور آخر کار ان کو کامیابی ملتی ہے۔ یہاں فرق یہ تھا کہ یہ پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ پہلا آدمی تھا دنیا میں حکمران یزید کے، جس نے یہ فرق کیا کہ دینی جتنی چیزیں ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی قیادت کریں، اور جو دنیاوی حکومت کے معاملات ہیں وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ اس میں اختلاف تھا ان کے درمیان، اور میدان کربلا میں یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ اسلام مکمل دین ہے اور اس کے مکمل پیروی ضروری ہے، اس میں کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں لائے۔ اور یہ اپنی مرضی کی چیزیں لا کر اس میں اس نے بہت ساری چیزیں حکومت کے حوالے سے اس نے غلط شامل کی تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ یہ دینی جو امور ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں ان کی رہنمائی ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن باقی حکومت کے معاملات میں یہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جتنا اس کا لشکر تھا یہ 4000 لوگ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی تقریر سنتے تھے، اور بعد میں جو تلواریں لے کر انہی کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ یہی کہتے تھے کہ امور مملکت میں آپ امیر یزید کی بیعت کریں، اور اس کے لیے آپ جو ہے تسلیم کریں اس کی حکومت کو، نماز آپ پڑھائیں، آپ کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا، اور آپ امام ہمارے ہیں دینی امور میں، لیکن حکومت کے امور میں آپ نہیں ہیں۔ اور یہ پہلی بار یزید نے فرق کیا، اور آج کل بہت زیادہ لوگ اسی یزیدیت پر ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کی بعض کتاب پر ایمان لاؤ گے اور بعض کا کفر کرو گے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو ایسا کرے گا تو دنیا میں ہم اسے ذلیل کریں گے اور آخرت میں سخت عذاب میں دھکیل دیں گے اسے، کہ بعض کتاب پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے۔ تو اسلام میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ بعض احکام کے بارے میں آدمی کہے کہ ٹھیک ہے اس پر تو ہم عمل کریں گے، اور بعض کے بارے میں کہے کہ نہیں یہ ہم یہاں اپنی مرضی کریں گے۔ یہاں مکمل اتباع کرنی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے جو اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور اس مکمل اسلام کو ایک ساتھ رکھنا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کرنا، تفریق نہیں کرنی کہ اس کے اس حصے پر ہم عمل کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اور اس حصے کی پیروی کریں گے، یہاں اپنی مرضی کریں گے۔ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے پورے اسلام پر پورا یقین اور عمل کی بات کرنا، اور عملی اعتبار سے جہاں انسان عمل نہ کر سکے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا، تو آدمی ایمان پر رہتا ہے اور اس حوالے سے وہ مجرم نہیں قرار پاتا۔ جب آدمی اس میں فرق کرے اور کہے کہ نہیں اس حصے کو ہم مانیں گے، اس حصے کو چھوڑ دیں گے، وہ مجرم قرار پاتا ہے، اور جہاں وہ اپنی مرضی کی بات کرے گا اسلام کے خلاف تو اس حوالے سے وہ مجرم ہوگا۔ تو ایک تو اس میں یہ سبق تھا، اور آنے والی قیامت تک دنیا کے لیے یہ اس جنگ میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلط کی گئی، تو یہاں پر یہ سبق ہے ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اور اس کے لیے مکمل اس پر عمل کرنا ہے۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو حکومت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد اور یہی ان کا مشن تھا، جو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس سے جو چیز ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کوفہ گئے تھے، وہ کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ اس حوالے سے جب مکے میں اور مدینے میں لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں، وہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، وہ آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بہت زیادہ منع کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بار بار آ کر منع کرتے تھے کہ وہ لوگ قابل اعتبار نہیں، آپ مکے میں رہیں، مدینے میں رہیں، یہاں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، جو بھی آپ کو کرنا یہاں کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا ہے جس کی تکمیل کے لیے مجھے جانا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ خواب آپ ہمیں بتائیں، تو فرمایا نہ میں نے پہلے بتایا نہ میں آئندہ کسی کو بتاؤں گا جہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لوں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور نبوت کا 46واں حصہ وہ باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ سچی خوابیں ہیں جو ایمانداروں کو آتی ہیں۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ بہت بلند تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا مقام تھا، تو جس مشن کے لیے خواب میں انہیں معمور کیا گیا وہ اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے باوجود کہ مکے میں مدینے میں ساتھ دینے والے زیادہ لوگ تھے، اور یہاں یزید کسی طرح بھی یا اس کے قافلے کے یا اس کے لشکر کے لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ کوفے میں ان کے بلانے پر گئے اور وہاں جا کر پہنچ کر ان کو دعوت دی اور تبلیغ کی سارا کام کیا، اور اس اعتبار سے پھر وہی لوگ ان کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ تو آدمی اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور صحیح نیت سے جب کام کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے ظاہری دیکھنے میں کسی میدان میں یہ نظر آئے کہ اسے شکست ہو گئی، جس طرح کہ کربلا کے میدان میں ظاہری طور پر یزیدیوں کو کامیابی نظر آتی ہے، اور وہ سمجھے کہ چونکہ ان کا لشکر 4000 تھا، ان کی 72 لوگ تھے، اور وہ ظاہری طور پر وہ اس میں کامیاب ہوئے ان کو شہید کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مقاصد کے حصول میں وہ بری طرح ناکام رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن میں، اپنے مقاصد میں وہ کامیاب رہے کہ جو پیغام وہ اللہ کے حکم سے دینے چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات پر دینے چاہتے تھے کہ نظاموں میں فرق کوئی نہ کرے اور ایک ہی مکمل نظام ہے اسلام، اور یہ پیغام انہوں نے بہت اچھی طرح دیا جو قیامت تک ان کے حوالے سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور جو چیز ہمیں ملتی ہے یہاں پر کہ جب 1000 کا لشکر تھا تو آپ کے لشکر میں سے ایک ظہیر ابن الیتیم بہت بڑے آپ کے پیروکار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہمارے لیے آسان ہے کہ ان سے ہم لڑائی کریں، کیونکہ اور لوگ زیادہ آ رہے پھر مشکل ہو جائے گا، بعد میں 3000 اور آگے 4000 ہو گئے، پہلے 1000 کا لشکر تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ کا آغاز کسی صورت میں نہیں کروں گا، کیونکہ جنگ کے لیے تو وہ گئے ہی نہیں تھے، جو ہتھیار ان کے پاس تھے، یہ عرب کا کلچر تھا کہ وہ چھوٹا موٹا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جب وہ چلتے تھے، اور بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جنگ ان کا مشن نہیں تھا، نہ مقصد تھا، نہ کسی کو جنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اور پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ آئے دن یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، پانی بند کر دیا ہے، ہمیں جنگ کا آغاز کرنا چاہیے، تو وہ فرماتے تھے کہ جنگ کا آغاز میں نہیں کروں گا۔ تو جنگ کا نہ انہوں نے آغاز کیا، نہ جنگ ان کا مشن تھا، جس میں اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نظام کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کو عام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ غیر مسلح جدوجہد کریں گے، اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ مکے میں مدینے میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگ نکل آئیں، میں نے یزید سے جنگ کرنی ہے کیونکہ نظام تبدیل کر رہا ہے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ اس حوالے سے انہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کی، دعوت دی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جتنی ان کی تقریریں ہیں آپ پڑھیں اور اس میں یہ نظر آئے گا کہ اپنے ساتھیوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے جس کی مرضی ہے واپس چلا جائے، کیونکہ دشمن کو میرے ساتھ مخالفت ہے، اور وہ جب میرے ساتھ مقابلہ کرے گا اور کسی کو نہیں تلاش کرے گا، اور سامنے والوں کو وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کس طرح یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے قتل کر کے تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میں سید شباب اہل الجنہ ہوں، وہ ساری فضیلتیں بتا کے یزید کے پیروکاروں کو قائل کرتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو اور غلط مشن پر ہو، غلط کام ہے تمہارا، میرے جیسے آدمی سے تمہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور پورا انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لشکر کی قیادت کرنے والا حر بن یزید جو پہلے 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ یہ سب سن کر قائل ہوا اور آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو اصل میں یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ آج چھوٹا سا کوئی گروپ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشن کے لیے مسلح جدوجہد کر کے جنگ کر کے ہم نے اپنی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے مشن سے جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے کام کرنے والے وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے، تلواروں اور اسلحے کے ذریعے سے اپنے کام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ وہ اپنے دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے اور قائل کر کے لوگوں کو وہ اپنے مشن اور اپنے مقاصد کی بات کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے انبیاء نے اور ان کے سچے پیروکاروں نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔